नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। जैसे कि आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में एक बार फिर हमेशा कहा जाता है कि दिस इज़ हैपनिंग प्लेस, हर वक्त ही कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में जो कुछ हो रहा है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पहले हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ जो जलसा करना चाह रही थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में, उन्हें कैंसिल करना पड़ जाता है और वो जलसा और वेन्यू जो है वो शिफ्ट हो जाता है लाहौर में, बिकॉज सडनली TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कहती है कि उसको अब इस्लामाबाद में जलसा करना है। अभी वो चीज़ चल ही रही है कि हम देख रहे हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अजीब व गरीब तरीके से इस्लामाबाद में बनीगाला से आते हुए उनको ऐसा ही लगता है कि पहले कोई उठा के ले गया है, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं, मार के बाहर निकाला गया है। उनका ड्राइवर वगैरह यही रिपोर्ट करते हैं कि वो अगवा हो गए हैं। उसके बहुत देर के बाद, तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा गुजरने के बाद ये पता चलता है कि डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले यही पता चला कि उन्हें गाड़ी से निकाला गया है और उनको सादा गाड़ियों में डाल के कहीं ले जाया गया है। उसके बाद पता चला कि उनके खिलाफ एक पर्चा दर्ज हो गया है कोसार पुलिस स्टेशन के अंदर। तो उसमें क्लियरली लगता है कि उठाने वाले तो कम अज़ कम जो समझ आ रही है, जो फैक्ट्स अब तक रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो पुलिस की वर्दी में नहीं थे, वरना यही पता चलता कि इस्लामाबाद पुलिस की तो अपनी एक वर्दी है। और ये जो अंदाज़ है डॉक्टर शहबाज गिल को उठाने का, कि हम जानते हैं हम इस्लामाबाद में रहते हैं, हम इस्लामाबाद के शहरी हैं, इस्लामाबाद पुलिस का ये स्टाइल नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस पाकिस्तान की जितनी पुलिस जुरिसडिक्शंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो महज़ब, सबसे तहजीब याफ्ता, सबसे डिसेंट, सबसे पोलाइट, सबसे पढ़ी लिखी जो पुलिस है वो इस्लामाबाद में पाई जाती। तो ये इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर ये होना, फिर उसके बाद पर्चा दर्ज हो जाना, जिस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई, उससे पूरी दुनिया में इस वक्त एक तशवीश का आलम है। से कोई तकरीबन घंटा 1.5 घंटा पहले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब और पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी को न सिर्फ उन्होंने डिफेंड किया बल्कि इल्ज़ाम लगा दिया कि डॉक्टर शहबाज गिल तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन रन कर रहे हैं। ये वो सब इश्यूज़ हैं जो तशवीशनाक भी हैं, परेशान कुन भी हैं, दिलचस्प भी हैं, और इन सब का एनालिसिस जो है वो हम इस प्रोग्राम में करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मुझे सदाकत अली अब्बासी साहब, जो तहरीक इंसाफ की लीडर तो हैं ही, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिक्स के हवाले से पढ़ाते रहे, कई इंस्टीट्यूशंस उन्होंने इस हवाले से खड़े किए हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। वेरी वार्म वेलकम टू मी इन द स्टूडियोज़। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब, मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं, फॉर्मर सेनेटर, फॉर्मर और मेंबर रह चुके हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम्स की बड़ी इंटेलेक्चुअल मेंटोरिंग करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू जनाब लतीफ़ खोसा साहब। रज़ा रूमी साहब, नोटेड कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिसी एनालिस्ट हैं, एक से ज़्यादा किताब के ऑथर हैं, एडिटर हैं, एक से ज़्यादा पब्लिकेशन के, हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन करें वीडियो लिंक के जरिए। अहमद पंसोता साहब, अहमद पंसोता साहब उभरते हुए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वकील हैं, कॉलमनिस्ट हैं, और इस वक्त मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करें। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर मैं शुरू कर सकूं, सदाकत अली अब्बासी साहब, क्या वजह है कि आपकी पार्टी की तरफ से शुरू में ये इल्ज़ाम लगा कि डॉक्टर शहबाज गिल को अगवा कर लिया गया है, जबकि उनको दर हकीकत इस्लामाबाद की पुलिस ने अरेस्ट किया है, और राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बाकायदा एक पर्चा उनके खिलाफ था, उस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप और मैं अपने आप को दावा करते हैं कि हम एक महज़ब माशरे के लोग हैं, और महज़ब माशरों में उनके जो रोज़मर्रा की डीलिंग्स हैं वहाँ से लगता है वो कितना महज़ब है। आप मुझे बता दें कि एक जमहूरी मुल्क हम उसको कहते हैं, और हर आदमी के हकूक़ हैं, और अगर कोई आदमी आपको पता बड़ा ओपन हो के उसका एक मौक़िफ़ है, एक पार्टी का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसकी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी अक्सरियत है, अवाम में है, चारों सूबों में मौजूद है, उसका जो पार्टी का जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसको लोग आते हैं सादा कपड़ों में, गाड़ी को रोकते हैं, उसके गाड़ी के शीशे तोड़ते हैं, उसको वो निकाल के उसको ड्राइवर को मारते हैं, और उसके बाद उसको अगवा करके लेके जाते हैं। और कोई पुलिस की गाड़ी नहीं है, वो कोई पुलिस, कोई वर्दी नहीं है, कोई वारंट नहीं है, कोई ये नहीं इस तरह का उसके पास है नहीं, जैसे कि ये मुल्क में कोई कानून, कोई ज़ाब्ता है नहीं, जिसका दिल है जिसको उठा ले और इस तरीके से उठा ले। खुदा न खास्ता उसके पास कोई असला था, वो किसी को मारने जा रहा था, उसके पास कोई बॉम्ब था, या किसी को उसने हॉस्टेज बनाया हुआ था, तो उस पर गोरिल्ला ऑपरेशन करके ये किया गया, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है किसी भी मुआशरे के लिए जो अपने आप को एक प्रोग्रेसिव मुआशरा कहता है। हुकूमत के लिए डूब मरने का मकाम है, जितने लोग हुकूमत के हैं या उसको जो डिफेंड कर रहा है। मैं एक सियासी कारकुन समझता हूँ कि अगर मेरी हुकूमत में इस तरह की कार्रवाई किसी पॉलिटिकल बंदे के साथ होती जो अपने घर दफ्तर जा रहा है, तो एक तो पहली बात ये है, ये क्यों है, ये इनकी थीम है, ये राना सनाउल्लाह को दिखा के डराते हैं आपको और मुझे
آپ ذرا لائن سے ہٹیں گے آپ کے خلاف پرچہ ہو جائے گا, میں اگر مظاہرہ کروں گا تو میرے پر 10 پرچے ہو جائیں گے. یہ عورتوں کے بال نوچتے ہیں, عورتوں پہ گھروں میں جا کے پولیس بھیجتے ہیں, چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. سابقہ ریٹائرڈ ججز علامہ اقبال کا خاندان, اس کے یہ گھر جا کے, کیونکہ اس کا بیٹا پولیٹیکل ہے, اس کو یہ گھر جا کے اس کو بچوں کو ڈراتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین جیسی 72 سالہ ایک نون پولیٹیکل کارکن کو بالوں سے کھینچتے ہیں, اس کی گاڑی پہ ڈنڈے مرواتے ہیں. اور اس کو بیٹھ کے اگر کوئی پیپلز پارٹی اور نون کے سیاسی کریڈنشل کو, اس کے جمہوری کریڈنشل کو ڈیفینڈ کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شرم کا مقام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اپنے آپ کو اگر جمہوری کہیں, بات کیا ہے, ان سب کو پتہ ہے کہ یہ جوڑ جاڑ کے کوئی باہر کی کو اندر کی سازشوں سے ان کو جوڑ کے بٹھایا گیا ہے, اور یہ اس بٹھانے کو لاجیکل اور اس بٹھانے کو اپنا منطقی بنانے کے لیے ان کا خیال ہے کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. میں آپ کو ایک جملہ اگلا بولتا ہوں, سیاسی, یہ ان کی خام خیالی ہے. آج جو حرکت ہوئی ہے پیپلز پارٹی کا اور نون کا, میں کہتا ہوں ہزاروں کے تعداد میں آج ان کے ووٹ کم ہوئے ہیں. میں نے لوگوں سے باتیں کی آنے سے پہلے, پیپلز پارٹی تو کیا ہی کچھ نہیں, پیپلز پارٹی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوری بھٹو کی سوچ نظریہ, آج میں سمجھتا ہوں اس طرح کی حرکتیں جو کر رہے ہیں, میں آج کی ایک واقعہ نہیں کر رہا, جو ان کا یہ مزاج ہے پچھلے 1.5-2 مہینے سے, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو, اپنی سیاسی تحریک کو انہوں نے ذلیل کر کے میں ذرا بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب کو اس میں لے آؤں. بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب, اسلام آباد پولیس پاکستان کی سب سے ڈیسنٹ, پولائٹ اور سویلائز پولیس جورسڈکشن ہے. سینکڑوں درجنوں دفعہ ہم نے ان کو آپریٹ کرتے دیکھا, ان کی وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں, جس طرح سے روکتے ہیں, جس طرح سے آپ کا شناختی کارڈ یا ڈرائیونگ لائسنس مانگتے ہیں. یہ جو طور طریقہ ہے کہ اسلام آباد پولیس پرچہ درج کر رہی ہے, لیکن سادہ میں لوگ جو ہے ڈاکٹر شہباز گل کو, جو کو ایک نون شخص ہے, وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے, اس کے پاس کوئی بم نہیں ہے, وہ کوئی سرکار کی بلڈنگ اڑانے نہیں جا رہا, کوئی پل اڑانے نہیں جا رہا, کوئی جہاز کو تباہ نہیں کرنے لگا, کوئی ہائی جیک نہیں کرنے لگا, اس کو راستے میں روک کے اس کی گاڑی کی شیشے توڑ کے اس کو گھسیٹ کے گاڑی سے نکالنا, سادہ گاڑی میں ڈال کے لے جانا, اس کے ڈرائیور کو زد و کوب کرنا, وہاں پہ کوئی وارنٹ نہ دکھانا, کوئی پولیس کی گاڑی کا نہ ہونا, کوئی یونیفارم بندے کا نہ ہونا, یہ کیا ہے بیرسٹر احمد پنسوتا, اس کو کیسے ڈیفائن کریں ہم؟ دیکھیں سر, چونکہ اب گورنمنٹ نے آ کے اس کی رسپانسبلٹی کلیم کر لی اور ہم اسی اسمپشن پہ چلیں گے کہ یہ پولیس نے کیا ہے, تو پہلی تو بات یہ کہ جس طریقے سے یہ پولیس نے کیا ہے, میں قانونی طور پر اس پر پولیس ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ جی میں اس پر تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ابھی لیٹسٹ ججمنٹ ہے, پلس 2-3 اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ کسی شخص کو گرفتار کرنے کی تو اب منشا والی بات رہ ہی نہیں گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ گرفتاری کا مطلب صرف اس لیے ہے کہ اگر آپ نے ٹرائل پر اس کی حاضری ریکوائر کرنی ہے یا وہ حاضر ہونے سے قاصر ہے, نمبر 1. نمبر 2, سپریم کورٹ کی 2-3 ججمنٹس اور یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس ریزنیبل اپریہینشن ہے یا ریزنیبل بلیف ہے کہ یہ آدمی نہیں آ کے شامل ہوگا تفتیش میں, یا آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گا, تو آپ اس کو گرفتار کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ کسی قسم کا کوئی رابطہ جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے, آف کورس آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اے لاٹ آف انفارمیشن, ان سے نہیں کیا گیا. ان کو اچانک ایک اریسٹ کا کام کیا گیا. اگر ان کو بلایا جاتا, وہ میں چونکہ اس کو کچھ کیسز میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, عدالت میں بھی ہم ہیں, باہر کے ملک سے آ کے بھی ان کو ریپرزینٹ کیا, وہ پیش ہوئے. اسی طرح اگر ان کو پولیس بلاتی, وہ پیش ہو جاتے. اب پولیس کو یہ اس طرح کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, یہ امپورٹنٹ سوال ہے. اور جو طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کیا وہ نہ ہی اللیگل ہے بلکہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. میرے سے بہت سینئر اور بڑے ہمارے سردار کھوسا صاحب بیٹھے ہیں, وہ بھی اس چیز کو بالکل انڈوز کریں گے کہ یہ طریقہ کار کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے لیے, خاص طور پہ ایک عام شخص کی بات پھر اور ہوتی ہے, پولیٹیکل جماعت جس کے چیف آف سٹاف ہیں وہ, ان کو اس طرح گرفتار کر کے میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا کیا ملے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ صرف پولیس ہے یا فلان, کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کے, رانا ثناء اللہ صاحب کا کوئی نہ کوئی پریشر ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنی سختی ان پر برتی گئی. میرے ساتھ رہیے سردار لطیف کھوسا, وی ویری لکی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. یو ویئر سیورل ہیٹس. آپ نہ صرف ایک بہت بڑی امپورٹنٹ پاکستان کی سیاسی جماعت کے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر رہے ہیں پنجاب کے, لیکن آپ پاکستان کے فورموسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پولیس اس طرح سے گرفتار کرتی نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا اسلام آباد پولیس کو کہ سادہ گاڑیوں میں جا کے مار پیٹ کر کے ایک نون بندے کو, جو کوئی دہشت گرد نہیں ہے, اس کو اس کی گاڑی کی شیشے توڑ کے گرفتار کر لیں؟ یہ تو پولیس کا اسٹائل ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے سر, آپ کی حکومت میں ہو رہا ہے؟ دیکھیں پیرزادہ صاحب, اس کو کوئی جسٹیفائی میں نہیں کر رہا, نہ میں کروں گا. اس طرح سے اگر گرفتاری سفید کپڑوں میں جا کے کیا ہے اور اگر شیشے توڑے گئے ہیں تو یہ, لیکن ایک بات ذرا دیکھیے گا, جو اتنا ماشاء اللہ ہمیں کوس رہے ہیں, ذرا اپنے آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. محسن بیگ کو جس طرح سے انہوں نے اسلام آباد میں گھر میں گھس کے 4 دیواری میں سفید کپڑوں میں جا کے گرفتار کیا تھا, چونکہ میں ان کا وکیل بھی ہوں, 3 کیسز ایک ہی دن میں درج کیے تھے.
اسی طرح فریال بی بی کو ہسپتال سے اٹھا کر لے کر گئے تھے، جس طرح سے یہ ماشاءاللہ اپنے دور میں کرتے رہے، اور جس طرح سے رانا ثناء اللہ پر ہیروئن ڈالی گئی، ان کے خود فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ غلط کیس تھا، جھوٹا کیس تھا، میں منع کرتا رہا کابینہ میں کہ ان کے اوپر نہ کریں ایسا. مجھے بتائیں کیا ان کو شرم آئی ہے؟ تھوڑی سی شرم آئی ہے؟ دیکھیں میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، 2 wrongs will not do 1 right، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک اور بات بھی ذرا دیکھیں. پیرزادہ صاحب آپ کیوں بول رہے ہیں کہ ذرا اوفینسز تو دیکھیے گا. اوفینسز کیا ہے؟ میوٹنی ہے، اوفینسز سیڈیشن ہے، اٹمپٹنگ ٹو ویج وار ہے، کرمنل کنسپیرسی ہے. ذرا ان کی سزائے موت ہے ان اوفینسز کی. اور یہ میرے فاضل بھائی منصور علی شاہ صاحب کی جس ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں اس کا دیکھیں، اطلاق بالکل نہیں ہوتا ہے. یہ نہ صرف قابل دست اندازی جرم ہے بلکہ یہ ناقابل ضمانت ہے اور ان کی سزا موت تک جاتی ہے. دیکھیں کسی ریاست کو کمزور کرنا، کسی ریاست کے اندر بغاوت کے عنصر، کسی کی فوج میں جو ہے کہنا کہ حکم نہ مانو اور فلاں نہ کرو، کسی میں اس طرح سے جو ہے حکومت کو گرانا یا حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرنا، فوج کے اندر نہ پیرزادہ نہ معید نہ کرو. ذرا اوفینسز دیکھ لو، اوفینسز دیکھ. اور پھر یہ ہے کہ یہ نہیں ہے انہوں نے ایئر پر کہا، انہوں نے موہت صاحب میں بھی ایک آپ کی اجازت سے ایک انٹرجیکٹ کرنا چاہوں گا. میں اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں، بالکل اپنے بڑے ہیں میرے، ان سے احترام سے، جس نیچر آف ٹاک کے اوپر یہ افینس لگایا گیا ہے، اگر ہم نے اس نیچر آف ٹاک کے اوپر لگانا ہے تو آپ کی پارلیمنٹ کی فرنٹ کی ساری رو انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این پی ٹی آئی، ساری کی ساری اس وقت جیل میں ہونی چاہیے اگر تو آپ نے یہ والے افینسز جس کانٹینٹ پہ لگائے ہیں اس پہ لگانے ہیں، اور وہ ساری کی ساری ٹیپس موجود ہیں. میرا پرابلم ہے سلیکٹو ایپلیکیشن آف لا. اگر آپ یہ بالکل میوٹنی سمجھتے ہیں کہ سیاستدان اس ملک میں میوٹنی کر رہے ہیں یا ان کی چیف آف سٹاف کر رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہارش کانٹینٹ موجود ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں پر سینئر پولیٹیشنز یا ان کے چیف آف سٹافز کو اٹھانا نہیں چاہیے، بیکاز کوئی بھی ایسا پولیٹیشین نہیں ہو سکتا جو محب وطن نہ ہو. وہ تمام کی تمام جو انٹینٹ، آف کورس دے آر لائل ٹو دی کانسٹیٹیوشن. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ادارے کے اندر کوئی میوٹنی کرانا چاہے؟ مطلب میرا اپنا پرسنل ویو ہے. تو اس کانٹینٹ کے اوپر مت جائیے. کانٹینٹ تو پھر آپ کے سامنے اویلیبل، اور میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا بیکاز پاک فوج کا احترام بشمول ایوری بڈی ان دا پینل ہم کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن سلیکٹو ایپلیکیشن مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہمارے لیے پاک فوج کے خلاف بات کرنا کا تو مقصد ہی ہمارا نہیں ہے، نہ ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. رضا رومی صاحب آپ جی دیکھو صاحب آپ جتنا الزام تو کوئی آپ پہ بھی دیکھیں نا آپ صاحب دیکھیے صاحب معذرت کے ساتھ جو نواز شریف صاحب کی ویڈیوز لوگ بار بار ٹویٹر پہ ڈال رہے ہیں، جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ویڈیوز ڈال رہے ہیں، جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی ویڈیوز ڈال رہے ہیں. رضا رومی صاحب آپ نے 2 کتابیں لکھ چکے ہیں، آپ کئی اخباروں کے ایڈیٹر رہ چکے، فاؤنڈر ایڈیٹرز ہیں پبلیکیشنز کے. یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک سائڈ دوسری سائڈ کے اوپر وطن دشمن ہونے کا الزام لگا دیتی ہے؟ اس ملک میں بنگالیوں کو وطن دشمن بنایا گیا، اس ملک میں شیخ مجیب الرحمان وطن دشمن تھا، اس ملک میں بعد میں ذوالفقار علی بھٹو وطن دشمن ہو گئے، اس میں بلوچ وطن دشمن تھے، بزنجو وطن دشمن تھے، اس میں نیشنل عوامی پارٹی اور ولی خان وطن دشمن تھے، پھر اس کے بعد اس میں پیپلز پارٹی وطن دشمن ہو گئی، پھر اس میں نواز شریف صاحب وطن دشمن ہو گئے، اب اس میں عمران خان وطن دشمن ہے. اس میں تو سبھی لوگ وطن دشمن ہیں. یہ تو وہ جو میڈیکل کنڈیشن ہے بائی پولر ڈس آرڈر کی، جس میں آپ ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ تو کوئی نفسیاتی مسئلہ لگنے لگ گیا ہے. جی بات تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بڑا دیرینہ ہے اور بڑا گہرا ہے، کیونکہ کمال کی تو یہ بات ہے نا، اگر آپ کو یاد ہو کہ آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے بالکل الٹ معاملہ تھا. پاکستان مسلم لیگ نون جو تھی وہ غداری کے زمرے میں ٹھہرائی جا رہی تھی، اور پی ٹی آئی سب سے بڑی ڈیفینڈر تھی پاکستان کی افواج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. آج معاملہ الٹ ہو گیا کہ پی ایم ایل این لیڈ کولیشن جو ہے اس میں پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور یہ سیڈیشن کے اور دیگر سیریس پرچے جو کھوسا صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں. لیکن محیط یہ معاملہ دیکھیں نا، یہ قانونی معاملہ تو ہے ہی نہیں، یہ سراسر ایک سیاسی معاملہ ہے.
اور مسئلہ یہ اس میں تھوڑا سا یہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اپروچ تھی، باقی تو دیکھیے نا عمران خان صاحب کا احتجاج اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نکل جانے کے بعد بالکل ان کا جمہوری حق تھا اور ہے، اور جلسے کرنا بھی اور ایک بیانیہ بنانا بھی جو بھی انہوں نے بنایا ہے وہ سچ ہے یا صحیح ہے، وہ بہرحال وہ جمہوریت کے زمرے میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جاتا ہے جب افواج پاکستان کے اندر جو ہے ایڈریس کر کے، رینک اینڈ فائل کو ایڈریس کر کے ان کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنا ضمیر کے مطابق اٹھ کھڑے ہوں، تو پھر یہ مسئلہ ایک پرابلمیٹک بن جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہے جاوید ہاشمی صاحب نے جو ہے جنرل مشرف کے دور میں کچھ ایک خط سا لکھا تھا، سرکولیٹ کیا تھا، اور اس کی پاداش میں وہ کچھ عرصہ، کافی عرصہ بلکہ جیل میں بھی رہے. اب یہ ہمارے لاز ہیں، یہ کلونیل لاز ہیں سیڈیشن کے بھی اور دیگر بھی. ہم تو میں تو ذاتی طور پہ رضا رومی صاحب میں نے یہ ایگزیکٹ میں نے وہ سنی ویڈیو انہوں نے حوالداروں کا، انہوں نے کہا جی جو رینک اینڈ فائل ہے، جو حوالدار ہے، جو سپاہی ہے، وہ اپنا ضمیر کے مطابق کرے، امر بالمعروف کی. میں سن ہی رہا تھا آپ کے پروگرام سے پہلے، میں نے کہا دوبارہ تیاری کے لیے ذرا سن لی جائے. اچھا میں نے تو یہ سنا، میرے پاس ٹکڑا آیا سر، میں نے وہ 20-30 منٹ کی ویڈیو تھی، میں نے رضا رومی صاحب یہ سنا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک پورٹرے کیا جا رہا ہے، ایک سو کالڈ کوئی اسٹریٹجک سیل بنایا ہوا ہے حکومت، جس کا چرچا بہت دیر سے ہو رہا ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ ایسے ٹویٹس اور ایسا بیانیہ جنریٹ کر رہے ہیں جس کے ذریعے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم خلاف ہیں افواج پاکستان کے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو ان کی رینک اینڈ فائل میں بڑے پاپولر ہیں، کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، ہم بڑے پاپولر ہیں. وہ تو ویسے بھی نظر آتا ہے اس چیز کا. یہ ہم نے سنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا بغاوت کر دیں، کوئی اس طرح کی بات ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان فوج کے جو افسران ہیں ان کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. وہ بھی ایک ٹویٹر کے اوپر ہے، میں نے آج ری ٹویٹ بھی کیا تھا اس کو. اس طرح کی باتیں تو سیاستدان پہلے بھی کرتے رہے. جی بالکل کرتے رہے. میاں صاحب نے تو دیکھیے جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا اس میں تو انہوں نے نام لے کر موجودہ آرمی چیف جو ہیں اور سابق ڈی جی ISI ان کو بار بار کئی تقریروں میں ذکر کیا. لیکن یہاں پہ دیکھیے، لیکن اس سے انہوں نے گریز کیا یہ ایک پوائنٹ سے. یہ تو خان صاحب خود بھی نہیں کرتے، خان صاحب تو نام تو لیتے ہی نہیں ہے، وہ تو نیوٹرلز وغیرہ کی ڈھکے چھپے الفاظ میں. لیکن تو نواز شریف صاحب کے خلاف کیا کوئی مقدمہ ہوا تھا اس پہ؟ دیکھیے جی، نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک تو وہ بینڈ ہیں، وہ کسی ٹیلی ویژن چینل پر نہیں آ سکتے، اور یہ کہ دوسری بات ہے کہ آلریڈی وہ نااہل ہو چکے ہیں فار لائف، جیل بھی گزار چکے ہیں، واپس آئیں گے تو جیل جائیں گے صحیح دے. تو بات یہ کہ وہ کریک ڈاؤن تو ہوا. محیط دیکھیے یہ پنگا جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہوتا سیاسی پارٹیوں کے لیے. پاکستان کی یہ ریالٹی ہے، آپ اور میں اس سے اگری نہ کریں. میں تو اس ایڈیشن کے لاء کے بھی خلاف ہوں. ہندوستان میں بھی اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. مودی گورنمنٹ جو ہے، ہر جرنلسٹ جو ہے دوسرا یا سیاسی کارکن ہے اس کو بھی اس ایڈیشن کا لاء استعمال کر کے بند کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی شیخ حسینہ یہ استعمال کر رہی ہیں، اور پاکستان میں عمران خان صاحب کے خود اپنے دور میں یہ ہوا. آج بھی MNA علی وزیر جو ہے، میں دیکھ رہا تھا ایک سیکشن جو لگایا گیا ہے، شاید 124 ہے، وہ علی وزیر اسی سیکشن کی پاداش میں ابھی تک امپریزنڈ ہیں. دیکھیں نا، اب یہاں پہ یہ بڑا ایک ہم تو اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ علی وزیر کو بھی رہا کیا جائے. اور یہ شباب، میں آپ کے ساتھ ہوں، اس کا حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا حل نکالنے کے لیے صداقت علی عباسی صاحب، محسن بیگ کے گھر میں FIA کو نہیں جانا چاہیے تھا جس دن یہ ہوا. میں نے کئی ٹویٹ اس پہ کیے تھے، میں نے اپنے کئی پروگرامز میں کہی. اور بات ہے محسن بیگ صاحب نے پسٹل نکال لی تو ہم ڈیفینسو پہ چلے گئے، لیکن وہ ایکشن کے ان کے گھر میں FIA کو صبح بھیج دیا گیا. FIA نوٹس دے سکتی ہے، بلا سکتی ہے، کچھ بھی ہو. ٹرینڈ آپ نے غلط اسٹیبلش کر لیا. باقی بہت سی گرفتاریوں کا جنہوں نے ذکر کیا وہ آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کی حکومت کرنا چاہ رہی تھی. محسن بیگ والا واقعہ جو ہے اس کا جو گناہ ہے وہ آپ کے سر پہ آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کھوسا صاحب نے ایک بات کی کہ یہ بڑے ہی سنگین الزامات ہیں. اگر آپ نے، میرے پاس وہ پورا ریٹن ٹیکسٹ موجود ہے جو شہباز گل کا بیان ہے. شہباز گل نے یہ کہا ہے کہ ہماری جماعت کے بارے میں یہ امپریشن دیا جا رہا ہے، جو میڈیا سیل جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اسٹریٹجک میڈیا سیل، اس میں یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ہماری جماعت کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ فوج کے خلاف ہے. ہم تو بہت پاپولر ہیں فوج کے رینک اینڈ فائل میں، اور اس امپریشن کو ڈسپیل ہونا چاہیے کیونکہ وہ میڈیا سیل ہمارے اور ادارے کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنا چاہ رہا ہے. اس بات کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو میرے بھائی آپ ذرا، میں کھوسا سے پوچھتا ہوں، کھوسا صاحب، نواز شریف نے جب نام لے کے کہا
تو اس ملک میں آپ کی حکومت ہے, آپ نے کتنے کیسز کیے؟ جو خواجہ آصف جو آج آپ کے وزیر دفاع ہے, مجھے پوری بات کرنے دیں, وزیر دفاع نے 4 دفعہ فوج کے بارے میں کیا کیا کہا, وہ میں یہاں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا, کروں گا تو ڈاکٹر صاحب کا پروگرام بیپ چلانی پڑ جائے گی. کیا جو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, وہ ٹھیک تھا؟ یہ جو مریم صفدر اپنے جلسے میں کیا نعرے لگواتی رہیں, وہ ساری باتیں کر کے آپ کو شہباز گل جیسا ایک آدمی پکڑا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ رجیم چینج میں پھنس گئے, آپ کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا, لوگ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے, اور آپ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی, خوجہ صاحب آپ کی پارٹی رہ گئی ہے صرف سندھی زبان بولنے والوں میں. کراچی میں آپ کو وہ سیٹیں نہیں ملتی, پنجاب میں آپ کو نہیں ملتی, پشتون بیلٹ میں آپ کو نہیں ملتی. نواز شریف کے پاس صرف اور صرف پنجاب, سینٹرل پنجاب میں رہ گیا. یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں, ایک منٹ سنیے, یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں نا پاکستان کے ساتھ, کہ پاکستان کی ایک ہی فیڈرل پارٹی ہے جو پورے پاکستان کو یونائٹ کر سکتی ہے, اور عمران خان ایک ہی لیڈر ہے جو ملک کو اکٹھا کر سکتا ہے. یہ رجیم چینج میں اس کے خلاف سازش ہے, اور آپ سارے اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. خدا را یہ ظلم نہ کریں, آپ بڑے قانون دان ہیں, لیکن جو آپ توجیہ پیش کر رہے ہیں وہ توجیہ بالکل اپوزٹ ہے جو شہباز گل نے کہا ہے. جی کھوسا صاحب is of course a very famous concept. ایک جملہ اور اگر میں معذرت کے ساتھ, یہ جو اے این ایف کی بات ہے, اگر رانا ثناء اللہ پہ کسی نے غلط کیس بنایا, آپ کی حکومت ہے, اے این ایف والوں کو بلائیں, ان سے ثبوت لیں. یہ کوئی پولیٹیکل کیس نہیں تھا, پورا ڈپارٹمنٹ ہے آج آپ کے پاس ہے, بلا کے ایک ایک کو سزا دیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹس کو جی کھوسا صاحب. یار اتنے جوش میں آ کر اگر کھوسا بیشنگ کرنی ہے عباسی صاحب نے, جذباتی ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے. اگر ان کے اپنے وزیر جو ہے آفریدی صاحب قسم قرآن اٹھا کر کہتے ہیں کہ صحیح ہے, اور ان کے اپنے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا رہا جھوٹا کیس مت کرو, اور مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں اس معاملے میں پڑھوں؟ ان کے اپنے 2 وزیر ہیں جو کہہ رہے ہیں, آپس میں فیصلہ کر لیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. باقی دیکھیں جتنا ڈویسو محترم عمران خان نے اس سوسائٹی کو کر دیا ہے, جتنا انفارچونیٹلی انہوں نے ڈویسو نہ صرف ہر ادارے کو کر دیا ہے. انہوں نے میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ فوج ہے تو پاکستان کی مضبوط فوج ہی پاکستان کی ضمانت ہے. ہمارا جو ملک قائم اور دائم اور الحمدللہ محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایٹم بام بھٹو نے دیا, باہر کیف جو ہے, لیکن ایک فوج کی مضبوطی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فوج بہت مضبوط ہے. اس کو اگر کمزور کیا گیا یا اس کے اندر دراڑیں پیدا کی گئیں یا اس کے اندر جو ہے اس قسم کی باتیں کی گئیں کہ تم رینک اینڈ فائل میں ڈفرنس کیا گیا, اور یہ وہ جو بھی ہے میں دہرانا نہیں چاہتا, لیکن میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. دیکھیں میں اگر شہریار آفریدی نے یقینی طور پر جاوید ہاشمی کا, وہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ شہریار آفریدی ساتھ بیٹھے تھے, لیکن اگر اے این ایف کا کیس غلط تھا تو آپ کی حکومت اے این ایف کو بلا کے ان سے پوچھتی کیوں نہیں کہ کیس غلط تھا یا صحیح تھا, کیوں بنایا انہوں نے؟ یار عدالت میں ہے, حکومت کیا پوچھے گی؟ اب تو عدالت کا معاملہ ہے بھائی, اس میں تو اٹ از فار دا کورٹ ناؤ ٹو ڈیسائیڈ. ویل ڈیفینڈ, وہ جو بھی ہے وہ ڈیفینڈ کرے گا خود ہی. میں تو آئی ہولڈ نو بریف, میں رانا ثناء اللہ کا وکیل تو نہیں ہوں, نہ ہی میں مسلم لیگ نون کا ہوں, اور نہ ہی میں رانا صاحب کی فرمایا, اور رضا رومی صاحب نے بھی فرمایا کہ اس پولیٹیکل پولرائزیشن سے ہمیں نکلنا ہے. تو اس پولیٹیکل پولرائزیشن سے تبھی نکلیں گے کہ جب شہریار آفریدی نے بیٹھ کے اگر ایک غیر ذمہ دارانہ پوزیشن لی, تو کیوں لی؟ جب تک ہم اس کی تہ تک نہیں جائیں گے کہ شہریار آفریدی نے غیر ذمہ دارانہ پوزیشن کیوں لی, علی وزیر کے اوپر غلط کیسز کیوں بنے ہوئے ہیں, ڈاکٹر شہباز گل کو غلط کس نے اٹھا لیا ہے, تو جب تک اس کی تہ پہ نہیں جائیں گے معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ ہم کانسٹیٹیوشنلزم کیسے کر سکیں گے کھوسا صاحب؟ اچھا تو یہ یار پیرزادہ یہی تو معید میں پیٹ کے لا رہا ہوں کہ آپ کے سڑکوں پر یہ معاملات حل نہیں ہوں گے, آپ کے جلسوں اور جلوسوں سے اور ہیٹ سپیچز سے نہیں ہوں گے. اس طرح عباسی صاحب بیٹھ کے بیشنگ کریں گے, اس طرح سے حل نہیں ہوگا. یہ عمران خان کو بھی بین کروائیں گے, پارٹی کو بھی بین کروائیں گے, اور یہ غلط ریت چل چکی ہے. نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا, یوسف رضا گیلانی کو عدالتوں سے ختم کروا دیا, اب عمران خان اسی ذائچے میں آ رہے ہیں. خدا کا خوف کریں, بیٹھے مل کر. میں کہتا ہوں 62(1)(f
ہے ہی غلط, آئین میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ہم منتیں کرتے رہے نواز شریف کی کہ اس کو بھی ختم کریں, اور اوریجنل شیپ میں جو بھٹو صاحب کا آئین 1973 کا تھا اس شیپ میں لائے. یہ ضیاء الحق کی باقیات کو نکال, باقی پھینکا تھا, اس کو رکھا. لیکن محترم نواز شریف صاحب نہیں مانے, اس کے آپ خود اس کے جو ہے اس کے شکار بنے, اور آج عمر بھر کی وہ بندش لیے پھر رہے ہیں. محترم عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ بے شک 62(1) ہونا چاہیے. او بھائی, میں اچھا مسلمان ہوں, برا مسلمان ہوں, یہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے. یہ کون ہوتا ہے ریٹرننگ آفیسر مجھ سے دعائے قنوت پڑھوائے, مجھ سے کلمے پڑھوائے, اور یہ فتویٰ دینے والے کون ہوتے ہیں کہ میں صادق ہوں یا امین ہوں؟ کبھی یہ میر جعفر کہتے ہیں, کبھی یہ میر صادق کہتے ہیں, کبھی یہ رضا کہتے ہیں. یار مرید پیرزادہ, میں سن لو, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. عجیب عجیب قسم کی پروٹیکشنز دی گئی ہیں, عجیب عجیب طریقے سے فری سپیچ کو روکا گیا ہے, آئین کا سہارا لے لیا جاتا ہے, اس میں مختلف چیزیں ایسی لکھی ہیں جو دنیا کی کسی آئین میں نہیں ہے, شاید ہندوستان میں بھی نہیں ہوں گی. احمد منصوطہ, اس کا حل کیا ہے؟ یہاں تو فریڈم آف ایکسپریشن کا راستہ آئین ہی روکتا ہے پاکستان کا. سر, اس کا سب سے بڑا اور بنیادی حل یہ ہے کہ ہم کراس ریفرنسز پر بات کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ ہمیں سب سے پہلے اس چیز پر اگری کرنا ہے کہ یہ ایکشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہو, کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے خلاف ہو, وکیل کے خلاف ہو, یہ ایکشن بنیادی طور پر غلط ہے. یہ سیڈیشن, یہ میوٹنی, یہ سارے کے سارے سیکشنز آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. رضا بھائی کی بالکل بات ٹھیک ہے, کلونیل لاز ہیں جو آج کے دور میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. آپ کا جو فریڈم آف ایکسپریشن پر 19A کا ہمارا آئین ہے وہ بڑا کا بڑا کلیئر ہے. 2-3 باتیں ہیں کہ ایک انٹیگریٹی آف پاکستان جو کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے خلاف نہیں بول سکتے, اور ایک ہمارا اسلام چونکہ اسٹیٹ ریلیجن ہے بیکاز آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس کے علاوہ تو کسی بات پر میرا ذاتی ویو ہے بندش ہونی نہیں چاہیے. ریزنیبل ریسٹرکشنز ضرور ہوں, بٹ دے شوڈ بی ریزنیبل, دے شوڈ ناٹ بی ان ریزنیبل ریسٹرکشنز. یہاں ہو یہ رہا ہے کہ آپ کسی کی بات اٹھاتے ہیں, اب جس طرح آج ہی گل صاحب کی ٹاک ہی لے لیں. اگر آپ گل صاحب کو ٹی وی پر آج لے آئیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ بات اس طرح انٹینڈ کی ہے, تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ کہیں گے نہیں کی. ویئر ایز اگر آپ باقی 2-3 لوگ جن کا نام لیا عباسی صاحب نے, ان سے پوچھیں تو وہ آج بھی اون کرتے ہوں گے, لیکن بولنا بند کر دیا کیونکہ ان کی ایک جگہ پر ایک معاملات سیدھے ہو گئے ہیں. میرا پوچھنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو آدمی بڑا کلیئرلی اس چیز کو اون ہی نہیں کر رہا, جیسے ہم بہت سارے افینسز میں کہتے ہیں یا نہیں کرے گا, آپ اس کے خلاف کس اس پہ موو کریں گے؟ اور اس وقت تک میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, آئی ہیڈ ناٹ سین دیٹ ویڈیو. رانا ثناء اللہ صاحب کو انٹیریئر منسٹر ضرور بننا چاہیے, لیکن اب کی سابقہ معاملات سے, اپنی سابقہ جو ان کے ساتھ آپ بیتیاں ہوئی ہیں, وہ ہیروئن ہو یا کچھ بھی ہو, اس سے سیکھنا چاہیے ان کا, بجائے اس کے سیکھنے کے وہ ونس اگین وہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. کل کو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ مظلوم کارڈ کھیلیں گے, پھر ان کی باری آئے گی, یہ بھی وہی کام کریں گے. اور میں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاؤں کہ جو پنجاب گورنمنٹ میں ان کا پلان ہے جی آئی ٹی بنا کے 25 کے واقعے کو انویسٹیگیٹ کرنے کا پی ٹی آئی کا, میں بنیادی طور پہ اس کے بھی خلاف ہوں. اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو نہ الیکشنز ہوں گے, یہاں پر صرف لڑائی جھگڑا ہوگا. کھوسا صاحب کی ایک بات بہت مناسب ہے کہ لیٹس سٹ ٹوگیدر, موو آن, اگر آپ نے پارلیمنٹری سیاست کرنی ہے. لیکن اگر آپ نے لڑائی جھگڑے کرنے ہیں تو یہ تو ایف آئی آرز تو ڈیلی جتنی مرضی آپ کروا دیں, جس مرضی. پنجاب والے واقعے پہ نا میں پھر آپ کے ساتھ آتا ہوں. یہ 25 سے 24 مئی کا جو واقعہ ہے اس پہ میں آتا ہوں آپ کے پاس. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں آپ سے اس کی سمجھنا چاہوں گا کچھ آپ دونوں سے, آپ سے, کھوسا صاحب سے. رضا رومی صاحب, اس ملک میں 2007 کے بعد یہ رویہ نکلا کہ چینلز ہی کو بند کر دو. 81 دن کے لیے جیو ٹیلی ویژن کو بند کر دیا گیا. 2007 اور 2008 کے شروع میں مجھے یاد ہے میں اس وقت جیو کا حصہ تھا. پھر 2014 میں جیو کو, خیر اس وقت ایک دم تو سنیپ نہیں ہوا, لیکن پھر بھی 1 مہینے کے لیے بند ہوا, کلوزر ہوا, انہوں نے فائن بھی پے کیا, لیکن ایک لیگل پروسیس ہوا. پھر شائستہ واحدی کا پروگرام 2016 میں بڑے مہینوں کے لیے, پتہ کہ 1 مہینے کے لیے شاید وہ پروگرام جو ہے وہ بند ہو گیا. لیکن پچھلے 3.25 سال میں کسی ٹیلی ویژن چینل کو اس طرح سے سیاسی بنیادوں پہ سنیپ کلوزر اس کا نہیں ہوا. رضا رومی صاحب, اس میں سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہو؟ دیکھیے جی, یہ اس سے نکلنے کے لیے بڑی ایک واضح جو ہے قانون پیمرا کا یہ ہے کہ آپ کو پہلے نوٹس بھیجنا پڑتا ہے. یہ یہاں پہ پہلے بندش ہو جاتی ہے. موید, میں آپ نے جو ہسٹری بتائی ہے, میں اس میں اضافہ یہ کر دوں کہ چینل 24 کو 2 بار پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بند کیا گیا تھا کچھ عرصے کے لیے, کیونکہ ایک بار تو انہوں نے کوئی شاید خبر چھاپ دی تھی خان صاحب کی فیملی کے بارے میں, وہ کچھ بات کہہ دی تھی. دوسری بار مجھے یاد نہیں کیا واقعہ ہوا تھا. یہ مسئلہ یہ ہے, دیکھیے میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں آپ کو, میں آج اس پہ ریسرچ کرتا رہا ہوں. چینل 24 نے جو محرم ہی کا کوئی اس طرح سے تھا چیز, وہاں پر کوئی ایسی ریلیجس چیز دکھائی تھی جس پہ سینکڑوں ہزاروں قسم کے بتایا گیا کہ کمپلینٹس آ گئیں مختلف ریلیجس گروپس کی طرف سے. میں نے اس کو چیک کیا ہے, وہ اس وجہ سے ہوا تھا چینل 24 کا. وہ یہ پیورلی پولیٹیکل مسئلہ نہیں تھا, وہ وہاں یہ مسئلہ تھا. باقی اسی لیے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا, میں نے چیک کیا آج اس کو.
या वो मजहबी अच्छा, मसला, देखिए मैं एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था, लॉ एंड ऑर्डर इशू था। जी दुरुस्त है, लेकिन देखिए एक मसला ये बिल्कुल चैनल्स की बंदिश के भी हमें बिल्कुल उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए और इस रविश को बंद करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका भी जिक्र ज़रूरी है कि चैनल की खुद अपनी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, जहाँ पर वो देखे कि पाकिस्तान में अगरचे के आज़ादी इजहार आइन में आर्टिकल 19 के तहत जो है वो दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ बंदिशें भी लगाई गई हैं और वो बंदिशें आप सब के इल्म में हैं। 3-4 ऐसे मामलात हैं कि उसके ऊपर आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं हासिल है। उनमें एक मामला जो है वो सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिका है, मजहब से मुतल्लिका है, जो आपने जिक्र कर दिया। मैं बिल्कुल इसका हल निकालना चाह रहा हूँ। अहमद पनसोता साहब, एक बहुत बड़ा मसला ये है बैरिस्टर साहब, बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं खोसा साहब की तरफ आ जाऊँ। खोसा साहब, एक बहुत बड़ा इशू ये है कि किसी भी स्टेटमेंट को किसी भी तरह से उसकी तशरीह जो है वो इंटरप्रेट की जा सकती है। हो सकता है आप उसको एक तरह से देख रहे हो सकता है सदाकत अली अब्बासी साहब उसको दूसरी तरफ से देख रहे हो, मैं उसको तीसरी तरफ से देख रहा हूँ, कोई और उसको किसी और तरह से देख रहा है। तो आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन और टेस्ट, और आप चूंकि माशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट और वकील हैं और मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ लॉ का, तो आपको एक टेस्ट एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि इस चीज़ का मतलब क्या है। वरना तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप कहें कि भाई लिखी भी है, लेकिन उससे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो खत्म हो जाएगी जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। क्राइटेरिया देखें, जब तक हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं बनाएंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी और पैमरा भी इनको बिठाकर सारे चैनल्स को इखलाकियात की एक तो हमने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, हमने इतना डिविसिव बना दिया है, इतना फिक्री इंतशार पैदा कर दिया है मुआशरे में, सोसाइटी में। हम इतनी इनटॉलरेंट सोसाइटी हो गए हैं। अभी आपके प्रोग्राम में देख लीजिएगा, अब्बासी साहब लिटरली ही वाज शाउटिंग। तो ये देखें, हमें तो पहले अपने ऊपर जो है ये चीजें जो है एक ज़ाब्ता बनाना पड़ेगा, कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको इखलाकियात, जिसमें आपको हदूद व कयूद मुतय्यन करना पड़ेंगी। कानून भी यही होता है कि कानून में भी आप हदूद व कयूद मुतय्यन करते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। एम्बिग्विटीज आप कहते हैं, इंटरप्रिटेशंस जो है, नियत आप दूसरे जायचे से देखते हैं, मैं दूसरे जाविये से देखता हूं, उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ हो जाती है। लेकिन देखें, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, गलत बात गलत होती है, सही बात सही होती है। यूनिवर्सल है ये चीजें। आप तंज़ो मज़ाह कीजिएगा, आप हंस कर मुझे ब्रेक लेनी है, ये भी हकीकत है कि कानून में, कॉमन लॉ में अगर कोई इल्जाम लगाया जाए और वो सच हो तो उसके खिलाफ किसी किस्म का डिफेंस नहीं होता। डिफेंस तभी मिलता है कानून में जब एक गलत इल्जाम किसी पे लगाया जाए, और जब कोई किसी का नाम लिए बगैर जुल्मानी अंदाज से बात करता है तो वो भी कानून की गिरफ्त में उसको लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में शायद ला सकते हो। आफ्टर द ब्रेक मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। सदाकत अली अब्बासी साहब, मैं बड़े दिनों से मैं ये आइडिया एक लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, कई हफ्तों से, कि जो तमाम बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी सेकेंड टियर लीडरशिप को पास परमिशन होनी चाहिए टॉप से, ताकि वो एक दूसरे को एंगेज कर सकें, मीटिंग्स कर सकें, कोई कॉमन बेसिक डिनोमिनेटर या बेंचमार्क इस्टेब्लिश करें कॉपरेशन का कि क्या हमारे डूज एंड डोंट्स होंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। देखिए, ये आइडियली स्पीकिंग ये बात तो ठीक है। अभी खुद साहब कहते हैं कि जी सच को सच से कहें। लेट्स अज्यूम आज कल शहबाज गिल ने वजाहत करने की कोशिश की कि जी पीटीआई को आप एंटी स्टैब्लिशमेंट इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जो फाद हुसैन साहब का जो वो है मीडिया सेल। अब ये आपकी मतलब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि फाद हुसैन साहब कहते हैं कि उनका नहीं है। मतलब आप लोग कहते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में कहता है, वो कहते हैं कोई सेल नहीं है। अच्छा, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। वो वजाहत कर रहे थे कि पीटीआई बहुत पसंद की जाती है फौज में, लिहाजा हम ये सोच भी नहीं सकते कि किसी तरह शुहदा के को बारे में बात करें, तो डिसऑन कर रहे थे आप। ठीक है, कानून तो अंधा है ना। फिर तो मुझे बताएं, गौस साहब ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जो नवाज शरीफ ने फौज के सरबराहान के नाम ले लेके कहा कि आप जिम्मेदार हैं पाकिस्तान में तमाम तबाहियों के, क्या उन पे कानून लागू नहीं होता आपका? या आपका जो इस वक्त आप मुझे कह रहे हैं कि रज़ा रूमी सब कहा कि वो बैन है, रज़ा रूम नहीं, बैन होना इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर शहबाज गिल को भी बैन कर दें। शहबाज गिल को आप गाड़ी के शीशे तोड़ के उठा के ले जाते हैं, जिसका बयान आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके आप जानबूझ के उसको एंटी स्टैब्लिशमेंट बना रहे हैं। नवाज शरीफ आज भी वो अपने बयान के साथ खड़े। क्या मरियम साहिबा ने जो नारे मरवाए थे पाकिस्तान में,
اس ملک میں ان کے خلاف کو کارروائی ہوئی ہے تو کریں نا آپ حکومت ہیں, آپ بہت اچھا ہے کہ فوج ہماری ملک کا سب سے بڑا قیمتی معتبر اور پاکستان کو جوڑنے کا ادارہ, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں نے کیا ایاز صادق کے خلاف بھی کریں, وہاں آپ کی جمہوریت آڑے آ جاتی ہے, اور یہاں آپ ایک کمزور سا آدمی بیچارہ وہ خالی بول سکتا ہے, آپ اس کو اٹھا کے آج اس کے لیے آپ میوٹنی اور سیڈیشن اور کیا کیا بول رہے ہیں. تو یہ آپ کا قانون بھی ایک طرف سے جھکا ہوا ہے. اگر قانون پہ عمل درآمد کرنا ہے تو سب سے پہلے جو آپ کا ڈیفنس منسٹر ہے اس سے کہیں اس نے فوج کے خلاف کیا کیا بیان دیے ہوئے وہ وضاحت کرے, شروع کریں. ہم تو آلریڈی اس چیز کے حق میں کہ کوئی بھی فوج پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. اب جو جیسے رضا رومی صاحب بات کر رہے تھے اور احمد صاحب بات کر رہے تھے کہ نہیں جی وہ 25 والے واقعات کو نہ کھولیں, میں نہیں سمجھتا کہ نہ 24-25 والا اچھا یاد کروائے. دیکھیں کیوں نہ کھولیں. اگر کسی بندے نے, آپ مجھے بتا دیں پنچوتا صاحب کہ ڈاکٹر یاسمین کی گاڑی کو کوئی پولیس والے مارتے ہیں, میں آج تک نہیں بتایا, میری ویڈیو کو آئیں گے. میں اور اسلام آباد کا ایم خرم نواز جب فیض آباد سے آ رہے تھے 15 بندوں نے ہماری گاڑی کو تباہ کیا ڈنڈوں سے. ہم نہیں بولے, ہم نے کہا الٹا FIR ہو جائے گی, سچی بات ہے. 15 بندوں نے میری گاڑی کو, ہماری گاڑی کو, یونیفارم میں تھے, ڈنڈوں سے ہماری گاڑی توڑی اور ہماری گاڑی کے اندر شیل مارے. وہ ہماری اللہ نے بچا لیا ورنہ ہم مر چکے ہوتے آج. تو مجھے بتائیں کیا ان واقعات کو کھولنا بری بات ہے کہ ہم اپنی انتظامیہ کا آئندہ کے لیے ٹون سیٹ کریں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اگر اس کا کوئی نہیں, اگر اس کی کوئی امپلیکیشن کسی سیاسی بندے پہ آتی ہے تو ٹھیک ہے, ہم پولیس کو کیوں نہ پوچھیں, انتظامیہ کو کیوں نہ پوچھیں کہ وہ کون سا قانون تھا کہ پولیس والے لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کو توڑ رہے تھے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو آپ یہ اس سے میں یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں ضرور پوچھیں, لیکن آپ کا پرابلم آپ سے مطلب تمام گورنمنٹس کا پرابلم یہ ہے کہ آپ پوچھتے ہیں, شو کاز نوٹس ایشو کرتے ہیں, پھر اسی سٹرکچر سے وہ سارے کے سارے افسر معاف ہو جاتے ہیں اور لے کے اینڈ میں بات آ جاتی ہے بیچارے غریب SHO اور DSP پہ. اگر گورنمنٹ میں جرت ہے اس میں بھی اور اگلی میں بھی, اللہ کرے آپ کی آئے یا نہ آئے, اس پہ نہیں میں بولتا, تو آ کے ان سینئر آفیسرز کو پنش کریں. آج بھی آپ کے بہت سارے آفیسر جو اس ٹائم پر حرکتیں کر رہے تھے وہ رخصت لے کے چلے گئے ہیں. انصاف صرف یہ جو سروس کا انصاف ہے یہ غریب آدمی کے لیے رہ جاتا ہے. دوسرا موہت بھائی جو آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کھوسا صاحب سے, میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو قانون ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا وہ ایک بڑا فلاڈ قانون ہے. مجھے موقع ملا پیمرا میں ایز چیئرمین کاؤنسل آف کمپلینٹس وہاں پر سرو کرنے کا, میں نے کافی سارے کیسز سنے. ہماری پیمرا میں 2 پیرلل جورسڈکشنز ہیں. ایک کاؤنسل آف کمپلینٹس ہے جس میں اگر کوئی کسی چینل کے آن ایئر کانٹینٹ کے خلاف کمپلینٹ کرے, ہم اس پہ نوٹس ایشو کرتے ہیں, اگلی پارٹی آتی ہے اس کو سن کے فیصلہ کرتے ہیں. وہ ایکشن لینے کا اختیار نہیں ہے. آپ آج کل کے دور میں ٹی وی سکرینز پر چلنے والے مٹیریل کو روک نہیں سکتے, اس کو میش آؤٹ کر سکتے ہیں, ریزنیبل ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں, بٹ اگر آپ ایک ایک الفاظ کو پکڑنا شروع ہو جائیں گے تو کبھی بھی, میں نے بھی کل لا پڑھا اس پر تھوڑا, مجھے کینیڈین لا پڑھنے کا موقع ملا, وہاں پر بھی ایک سیکشن 2G اسی قسم کا ہے. وہاں پر صرف ایک بات کی گئی ہے کہ اگر کسی طرح آپ کو روکا جاتا ہے کسی طرح بھی گورنمنٹ کے کسی انسٹیٹیوشن سے کوئی چیز بولنے پر, کانٹینٹ پہ بات ہی نہیں ہے, تو دیٹ از بیسکلی اسٹاپنگ دا فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن کو پوری طرح روکنے کے مترادف ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں ایک ایک چیز وہاں سے اپروو ہو کے آتی ہے. میرا یہ بڑا اس پہ بنیادی اختلاف ہے, اور یہ کاؤنسل آف کمپلینٹس ایک باڈی ہے جس میں انڈیپینڈنٹ لوگ بیٹھتے ہیں, باہر کے کوئی وکیل ہے, کوئی ایکٹر ہے, کچھ ہے, وہ تمام کیسز سنتے ہیں, لیکن ان تک کیسز جاتے ہی وہ ہیں کہ جی ریڈیو پہ یہ چل گیا, فلانی جگہ یہ چل گیا. دیز کیسز شوڈ بی سینٹ ٹو کاؤنسل آف کمپلینٹس, وہ سنیں, فیصلہ کریں. ابھی بھی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کیبل آپریٹرز کو زبانی کہہ دیا ہے یا ای میلیں ڈال دی ہیں کہ بند کر دیں, لیکن جو نوٹس دیا ہے اس میں بیسکلی بندش کا نوٹس نہیں ہے, وہ تو ایکسپلینیشن کا نوٹس ہے. اور جو بندش کی گئی ہے اتنے بڑے ٹیلی ویژن چینل کی, وہ بیسکلی طور پہ لیگلی اس کو جسٹیفائی ابھی کیا ہی نہیں گیا, یہ لیگل آرڈرز ہیں ہی نہیں. بہرحال میں اگلی چیز پہ آتا ہوں. رضا رومی صاحب, میں بھی اس کا بہت بڑا سپورٹر ہوں. میں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا, ابھی PTI نے تو کہا ہی نہیں تھا, PMLQ نے کہا نہیں تھا. آپ خود یو اسٹوڈ نمبر 1. آئی لیٹ می ریمائنڈ دا پیپل آف پاکستان کہ آپ نے سول سروسز کا ایگزام ٹاپ کیا, یو ور نمبر 1 ان پاکستان, آپ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں تھے. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے, کیونکہ میں نے پولیس والوں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی کہ DC صاحب جو ہیں انہوں نے سائن کیے تھے. میں 25 کو تو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھتا, 25 مئی کو, کیونکہ جب لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تو پولیس کے پاس یہ جواز ہے, وہ کہیں گے کہ جی ہم راستہ روک رہے تھے, ہمیں حکومت نے کہا, پولیٹیکل آرڈرز تھے کہ لوگوں کو نہیں جانے دینا, تو ہم ان آرڈرز کو اوبے کر رہے تھے. یہ 24 تاریخ کی رات کو اکراس پنجاب 4114 گھروں میں, فارم ہاؤسز میں جو پولیس داخل ہوئی,
गेट तोड़ के, दीवारें फलांग के, दरवाजे तोड़ के, औरतों को थप्पड़ मारे, बच्चों को मारा पीटा, लोगों के बाप, मामू, चाचा, भाई उसकी तलाश के अंदर, इसकी कानून में एज ए डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर आपको अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान के कानून में इसकी कोई जो नहीं थी, इसके कुछ सेफ गार्ड्स हैं इसके खिलाफ। इनसे मैं नहीं कहता कि इनको सज़ा दें, वो तो पंचोता साहब सज़ा का सोच रहे हैं, मैंने हमेशा कहा मैं सज़ाओं में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इनको बुलाया जाए कि इंक्वायरी कमीशन के सामने इनको कहा जाए कि हमें इन राइटिंग एक्सप्लेन करें कि क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसमें आपने इसको अप्रूव किया, और ये बेसिकली पुलिस से ज़्यादा ये डिप्टी कमिश्नर से पूछने की ज़रूरत है। जी आप सही कह रहे हैं मोहित, देखिए कानून में तो सेफ्टी वॉल्स हैं। वैसे भी सबसे पहली चीज जो बताई जाती है कानून जब पढ़ाया जाता है कि आपने इलीगल ऑर्डर को तो आप उससे इनकार कर सकते हैं, आप मानना आपके ऊपर फर्ज नहीं है, लेकिन अब मसला ये है कि वो तो कानून है, एक तरफ आइडियल सिचुएशन है, दूसरी जानिब जो ब्यूरोक्रेसी के साथ और पुलिस के साथ जो किया गया है पिछले 20-30 सालों में कि उनको बिल्कुल सबऑर्डिनेट कर दिया गया है, सियासी ख्वाहिशात के ताबे कर दिया गया है। खोसा साहब और पंचोटा साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इवन हत्ता कि पुलिस के लिए भी बहुत से कवानीन मौजूद हैं कि जहाँ पे वो इलीगल ऑर्डर्स को रेजिस्ट कर सकते हैं, वो इनकार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ऊपर से आता है मामला, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के लेवल से हो या फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर के लेवल से हो, तो फिर उसके बाद ये अफसर जो है अपनी नौकरियां बचाने के लिए सरगर्म अमल हो जाते हैं। असल मसला तो ये है ना कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कोई नहीं है। अगर आपने एक हुक्म अदूली की, अगले मिनट आपका तबादला ठक या खुड्डे लाइन आपको लगा दिया जाएगा या आपको OSD लगा दिया जाएगा। तो अब मसला ये कि ये भी तो इन बातों के ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जो कुछ वो पकड़ धकड़ और ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं, चाहे वो 25 मई को हो, उससे पहले हो, पिछले दौर में हो, उससे पिछले दौर में हो, वो सब गलत हैं। ये एक अक्रॉस द बोर्ड, अब जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि ये असल में हमारी सियासी पार्टीज को ये डायलॉग करना है ना। अब यहाँ पे डायलॉग का तो वो कल्चर या रुझान है ही नहीं। पार्लियामेंट के अंदर या सूबाई असम्बलियों के अंदर जो कि कानून लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार हैं सूबे के लेवल के ऊपर, ये वहाँ पे उनको बैठकर इन चीज़ों के ऊपर जो है बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि इस पे फैसला करना है। जी, जो आज की गवर्नमेंट है वो कल की ऑपोजिशन है, और जो आज ऑपोजिशन है वो कल की गवर्नमेंट है। इसी तरह हम देख रहे हैं होता है। तो अगर वो कुछ बेहतरी लाते हैं सिस्टम में तो सबका फायदा होगा। जी हाँ, सो इसी चीज़ पे खोसा साहब, इसी चीज़ पे मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जब हम कॉपरेशन की बात करते हैं, मैं आउटसेट में कहता हूँ कि इमरान खान हुकूमत ने जब मोहसिन बेग के घर में उन्होंने FIA को भेजा, काश के FIA के अंदर उस वक्त इतनी ऑटोनॉमी होती, मॉरल करेज होती। अनीता तोराब का केस मौजूद था, DG FIA कहते सॉरी हम FIA को नहीं भेज सकते किसी के घर में सुबह के 10 बजे, लेकिन उन्होंने किसी के घर अरेस्ट करने के लिए भेजा। लेकिन जो 4144 में आपकी हुकूमत ने उस वक्त पंजाब में भेजा, वहाँ हमें बड़ा ज़रूरी है कि वो डिप्टी कमिश्नर्स को हाजिर किया जाए, उनसे पूछा जाए कि किस किस्म का प्रेशर था ताकि हम सिस्टम को इम्प्रूव करें। मैं तो सज़ा की बात ही नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ यही सज़ा है कि जो अपने आप को इतना ताकतवर समझते हैं उनको बुला के पूछा जाए कि इन राइटिंग एक्सप्लेन करें अंडर योर सिग्नेचर कि क्या सर्कमस्टेंसेस है, ताकि उसको एग्जामिन किया जा सके कि क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस थे उनके पास इस किस्म के जो 24 मई की तारीख में अक्रॉस पंजाब उन्होंने रेन ऑफ टेरर की, उस पर क्या सर आप कहेंगे? देखिए मुझे बिल्कुल ठीक है। अब अगर मुराद सईद साहब मुदई हों खुद और लाहौर में वो पर्चा दर्ज करवाएं इसके खिलाफ, मोहसिन बेग के खिलाफ, सर मैंने तो एग्री कर लिया आउटसेट में, मैं सोचता क्या वो गलत किया। अच्छा वो अब देखे ना, PTI खुद तो बनती है बहुत ज्यादा, गलत किया सर, गलत किया, लेकिन वो एक सिंगल इंडिविजुअल ने प्रेशर एक्सरसाइज किया। अच्छा मैं अर्ज कर रहा हूं कि अब क्या करने चले कि जी हम बनी गाला को चीफ मिनिस्टर का कैंप ऑफिस बनाएंगे। बनी सर आप you're a smart guy, आप अदालत में भी सर ये करते होंगे, यहाँ नहीं मैं आपको कर सर ये आप ट्रिक खेल रहे हैं सर, इसको कहते हैं लॉयर्स ट्रिक। क्वेश्चन ये है कि पंजाब में जो डिप्टी कमिश्नर ने गैर कानूनी तौर पे चादर और चार दीवारी को पामाल किया, लोगों के घर में पुलिस को भेजा, वो नहीं कर सकते थे। हम सजा की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि वो हमारी मदद करें, लिख के दें राइटिंग कि क्या प्रेशर से उनके ऊपर, ताकि सिस्टम को इंप्रूव किया जाए। आपकी गवर्नमेंट में हुआ सर ये
मुई देर नहीं गवर्नमेंट उनकी है जिनकी है। अच्छा देखें, मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल होना चाहिए। किसी नहीं की सर, आपकी गवर्नमेंट पीडीएम की गवर्नमेंट में हुआ सर ये ब्यूरोक्रेट यार सुन, अरे बाबा सुन तो लो, ये जो इतना भाषण दे रहे थे अब्बासी साहब, अभी 4 साल ये इक़्तिदार में रहे, इन्होंने मोहतरम नवाज शरीफ साहब या फलां जिनके नाम इन्होंने लिए, ये इनके दौर से पहले के है ना, तो ये 4 साल में कर लेते, मॉडल टाउन का ये कर लेते। ये सारा इनको किसने रोका हुआ था? ये भी तो कर सकते थे ना। आज हमें 4 महीने 3 महीने हुए हैं और हमारे ऊपर सारा कुछ डाल रहे हैं। इन्होंने पौने 4 साल क्या किया? अच्छा चलो छोड़े, बाहर के आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, मैं कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए। सर, लेकिन इन्होंने 4000 घरों में पुलिस, मैं आ रहा हूं, मैं कहता हूं कि सर इन्होंने पौने 4 साल में 4000 मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के लीडरों के घरों में औरतों बच्चों को मारने के लिए पुलिस नहीं भेजी। इन्होंने 4 साल में गेट और दरवाजे नहीं तोड़े, इन्होंने लोगों की कारें नहीं तोड़ी। आपने किया सर ये? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि ये जो मुझे ये जुर्म आपके होते हुए है, आपकी वॉच में हुआ है। ये कहा नहीं, ये हमारे वक्त में, हमारा तो 2013 तक खत्म हो गया था, उसके बाद तो इनकी गवर्नमेंट्स आई है, नवाज शरीफ साहब। आप पीडीएम का हिस्सा है, मैं नहीं कह रहा पीपल्स पार्टी ने किया है, आप पीडीएम का हिस्सा है। राणा सनाउल्लाह ने और अता ताड़े ने ये किया सर ना। हम नहीं, मैं राणा सनाउल्लाह को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। उसने जो है, जब यहाँ इनका मोहतरम इमरान खान का भी हुआ था, ये जो इन्होंने कहा लॉन्ग मार्च का दिया था, वो भी जो शेल्स मारे थे, हमने कभी जस्टिफाई, मैंने नहीं किया जाती तौर पर कभी भी जस्टिफाई, और आउटडेटेड को भी उन्होंने मारा। ये बिल्कुल करें। मैं तो कहता हूँ कि देखें, इसको खत्म होना चाहिए। जब बिलावल का लॉन्ग मार्च आया यहाँ पे, इसको खत्म होना चाहिए कभी। क्या हमने आगे कंटेनर रखे, हमने इनके को बंदे अरेस्ट किए, मौलाना फजलुर रहमान यहाँ के धरना दे के बैठे रहे। क्या पीटीआई की गवर्नमेंट ने, आप मुझे ताना दे रहे हैं ना 3.5 साल में, क्या हमने मौलाना के उन डंडा बरदार लोगों को मैं ये दे रहा हूं कि आप रुकावट पैदा की, कोई टेयर कैचिंग की? जब हमजा सुने जब हमजा और मरियम का यहाँ पे महंगाई के खिलाफ मार्च आया, तो क्या इमरान खान ने अपने आप को एक डेमोक्रेट, एक जमहूरियत पसंद आदमी समझा कि नहीं समझा? आपके लिए जब हम आए, हम अपना जो हमारा जमहूरी आईनी राइट है उसको एक्सरसाइज करने आए, तो आप माने ना माने, हुकूमत आपकी है। आपने मेरे घरों पे गाड़ियां भेजी, मेरी बहनों बेटियों को आपने बालों से खींचा, आपने उनके ऊपर टीयर गैस मार के फखर से कहा कि मेरे पास 600 मैंने मारने थे, मैंने 650 मारे। कहां गए इंसानी हकूक, कहां गए जमहूरी क्रेडेंशियल, कहां गई आपकी वो भुट्टो का नजरिया? मेरा सवाल ये है, आप मुवाजना कर रहे हैं तो मुवाजना करें। 4 मार्चेस हमारे खिलाफ हुए, हमने 2 किए, हमें आपने घर में आके मारा, तो अब उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। आज आप बताएं, वक्त हमारा खत्म हो गया। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। टीवी प्रोग्राम तेज़ तुन ज़रूर होते हैं, कोशिश हमने की कि हम कोई राह ढूंढ सकें पाकिस्तान के सीरियस गवर्नेंस प्रॉब्लम की, जिनका हल अगर ना निकाला गया तो असल में ये खतरा है रियासत को, किसी के बोलने से इतना खतरा नहीं है। ये जो इलीगल एप्लीकेशन है कानून के नाम पे, जो अब्यूज़ किया जा रहा है कानून को, उससे बचाना है रियासत को। थैंक यू सो मच।